کو پریشان کون کر رہے ہیں؟ زندگی سمجھانے والا کون ہے؟ زندگی بتانے والا کون ہے؟ اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اس کے نظام بھی اللہ کا چلے گا، اس پہ حکم بھی اللہ کا چلے گا، اس پہ پانے کی جو ترتیبیں ہوں گی اللہ کو وہ بھی اللہ ہی کی چلے گی کہ تم نے پانا کس کو ہے؟ ہم نے پانا تھا اللہ کو، لیکن افسوس تمہاری نظر وہاں سے ہٹی۔ ہم یہ تو سمجھ چکے کہ ہم نے چاند تک پہنچنا ہے، ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ تو سمجھ گئے کہ دنیا چاند پہ چڑھ رہی ہے، چاند تیاریاں کر رہی ہے، سورج پہ چڑھنے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن یہ سورج پہ چڑھنے والے، چاند پہ چڑھنے والے اور بڑے بڑے تجربات کرنے والے، ایٹم بم تیار کرنے والے، کبھی یہ بھی سوچا کبھی دیکھا کہ آیا ان کو ذمہ داری کیا تھی؟ پہنچنا تھا اللہ تک، لیکن دنیا کی چیزوں تک پہنچ کے اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں۔ تو میں جو بھی چیزوں تک پہنچ کے بلند ہونے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ گرے گا اور ذکر و خوار ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہی میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان بھی ہمارے ساڑھے لے کے آئے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ زندگی کیا ہے؟ طیب زندگی، خوبصورت زندگی۔ سب سے خوبصورت زندگی کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے خوبصورت زندگی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں کہ یاسین طٰہٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او ڈرانے ہونے والے، او چادر اوڑھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو لطف سے پکارتے ہیں، محبت سے پکارتے ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، طٰہٰ آپ نے قرآن اس طرح کی نازل نہیں کی کہ ہم آپ کو شکل میں ڈال دیں۔ یا اگر مزمل ہے، چادر اوڑھنے والے کو نہیں کریگا، کھڑے ہو جائیے، اتنا کریگا، تھوڑی رات کھڑے ہو جائیے، نصفہ ابن مسلم کرے گا، آدھی رات، آدھی سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، نصفہ ابن مسلم کرے گا، اور اسے کہتے ہی بلکہ قرآن ترتیلا، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں قرآن کو پڑھنے میں، یا تھوڑا سا کم کر لیں۔ اب پیغمبر کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ اور پیغمبر لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین، اگر ہم یہ چاہیں کہ اس زمین کے اوپر اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، ہاں کسی اور کا کھائیں، کسی اور کا پئیں، اور پھر اس آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جائیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر تو ہم کیا کریں؟ جو چاہے من چاہے کر لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا، اور وہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے چلا۔ چلتے چلتے پیغمبر آگے یہی سمجھاتے رہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس نے پیغمبر کی بات کو مان لیں، مجوسیوں میں سے آ رہے ہیں، فرما بردار مان رہے ہیں، عیسائیوں میں سے آ رہے ہیں، فرما بردار مان رہے ہیں، بلاد حبشی حبش سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، سلیمان فارسی فارس سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ اس سے پہلے جب دور گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک دن نہیں سمجھایا قوم کو، 2 دن نہیں سمجھایا، 3 دن نہیں سمجھایا، 350 سال تک پیغمبر اپنی قوم کو سمجھاتا ہے۔ سوچو 350 سال زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن 350 سال دن رات سمجھا رہے ہیں، دیکھو اللہ کون ہے، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، لیکن قوم کیا کرتی ہے؟ سے ٹھنڈا مذاق کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سے گناہ پر معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی مسلمانوں کے اوپر ایک دور چل رہا ہے کہ جس دور میں مسلمانوں پہ اجتماعی طور پہ عذاب کی شکل سامنے آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مسلمان مار رہا ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے اور مسلمان مار رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبۃ، کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ اللہ کی پہچان کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اجتماعی طور پہ اپنی محنت کو چھوڑ دیا، جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اپنا غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غور کریں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کو غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان دور کے اندر 3 چیزیں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیسر و کسریٰ کے محتاج ہو گئے، یہ ایران کی بادشاہ کیسر و کسریٰ کے نام سے مشہور، جو دین پھیل رہا۔ ان خلافت کے دور میں سارے کے سارے بتوں کی بنا
جب کوئی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ایک دریا پہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے انہوں نے منع فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ جو منع کرنے والے تھے نا ہم نے انہیں بھی بچا دیا۔ پھر دوسرے کو لوگ تھے جو خاموش رہے گے، کوئی مسئلہ نہیں، منع تو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کو منع کیا جاتا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس شکل میں بیان کیا؟ ہم نے ان کو ٹھٹکارا ہوا بندر بنا دیا۔ جب انہوں نے کبھی حکم عدولی کی تو انہوں نے اس قوم کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ٹھٹکارا کو بندر بنا دیا۔ جس نے منع کیا اس کا بھی ذکر اور جس نے جو منع تھا اس کا بھی ذکر اور جس نے منع نہیں کیا اس کا ذکر کیا نہیں ہے۔ اب اللہ کا حکم نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، فرمایا یاد رکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو یاد رکھو گمراہ ہو جاؤ گے، آپ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی کسی کی باتیں میں نہیں لکھی ہوتی کہ انسان گمراہ ہے، اس کا عمل بتاتا ہے، عمل غیروں جیسے ہو جائیں گے۔ اب ہمارے زندگی کی طرف معاشرے کو نظر ڈالو کہ معاشرے میں عمل کون سے چل رہے ہیں، ہم غیر مسلم کو دیکھتے ہیں، جس حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیا سر قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گی۔ اب پورے معاشرے پر نظر ڈالو کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں ماحول کس کا چل رہا ہے؟ گھروں کا چل رہا ہے، تو نقشہ پلٹ جاتا ہے، تو گھروں کے طریقوں کے ساتھ چلتا ہے، تو یہی بات بھی اوپر آپ کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو۔ نوح علیہ السلام کتنے سال 1350 سال سمجھا رہے ہیں، 1300 سال میں جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے کوئی آسمان سے پتھر نہیں برسایا۔ اللہ کے لیے زمین آسمان کے اوپر لوگوں کو ختم کرنا ایک اتنی بڑی محنت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ تندور کو حکم دے دیا، وفارت تندور کو حکم دیا کہ پانی ابلنا چھوڑ دے، تو اللہ نے تندور کو حکم دیا، تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ نشانی بتائی کہ جب اس قوم پہ عذاب آئے گا تو تندور سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ اب اس تندور سے پانی نکلا
پیغمبر بھی جا رہا ہے، پیغمبر کے ساتھی بھی بچ رہے ہیں، لیکن کون نہیں بچ رہا؟ بیوی نہیں بچ رہی۔ اگر ہدایت پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے چاچے کو کہتے ہیں اچھا یہ کلمہ پڑھ لو۔ اب مطابق جب دنیا سے جانے لگے کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں کم سے کم وہی دے دوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو مجھے پاس پڑھا کیا کہتے ہیں ہاں اب تو دنیا سے جا رہا ہے اور لوگ بھی جیسے کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے کیا کر دیا بھتیجے کا کلمہ پڑھا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے ہے ہمیں مغلوب نہ کرنا ہے، ہمیں سچائی کے راستے پہ مارنا جو راستہ آتا ہے جو انہیں نیک لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب نے ایمان دیا ہے، ہم پھر ہماری کوشش کر رہے ہیں تو ہم پہ رحم کر ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہم سے ہماری گناہ دور کر دے مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر، اے ہمیں نیک لوگوں میں داخل کر۔ اب نور علیہ السلام سے جا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے کیا تو ایک بھی نہیں بچا، سب کو پتہ نہیں ہوتا کیا۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کے اندر کون سا عیب چلتا ہے؟ ان کے اندر عیب چلتا ہے کہ یہ نام تول میں کمی کرتے ہیں، نام تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج دیکھو گرمی جب پڑتی ہے تو کہتے ہیں وہ بڑی سخت گرمی ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نام تول میں کمی کر رہی ہے تو اللہ نے کون سا عذاب بھیجا؟ گرمی کا عذاب بھیجا، اور گرمی کے عذاب میں ان کے دل گھٹنے لگے، دل جب گھٹنے لگے تو یہ اپنے مکانوں کے اندر جا کے گھسے، لیکن اس گرمی نے ان کے دلوں کو چیر دیا۔ قصور کیا تھا؟ یہ نام تول میں کمی کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لو جگہ جگہ پہ نام تول میں کیا صورتحال چل رہا ہے، لینے میں دینے میں، کاروبار کے سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر گرمی پڑتی تو کہتے دعا کا وعدہ کریں گے گرمی کم ہو جائے، وہ تو زیادہ گرمی کا عذاب آتا ہے۔ شیخ الاسلام کی قوم اللہ اللہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے میں مقابلہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ اگر واقعی سچے ہیں تو ایسا کریں کوئی ایسی عجیب بات بتائیں کہ جس کو دیکھ کر ہمیں مان لیا۔ میں دیکھو تم جب اللہ سے عجیب بات مانگو گے نا، ورنہ کہ قانون قاعدہ ہے جب تم اللہ کو دیکھ لیتے ہو، اللہ کے قانون کو دیکھ لیتے ہو تو قاعدہ بدل جاتا ہے۔ پیغمبر بتاتا ہے غیب کی بات نہیں ہے، یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ قرآن کو اترنا بڑی نشانی ہے، قرآن کا اترنا، قرآن کے اندر الفاظ کا موجود ہونا یہ بڑی نشانی ہے، اور پیغمبروں کا کئی درجے آنا، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے، سب ایک پیغام دیتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ یہ کیا یہ بڑی نشانی ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو کہ بھئی ایسی نشانی دکھاؤ کہ تو بھی مان لائیں گے۔ تو انہوں نے مغالبہ کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا کرو پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کے دکھاؤ۔ انہیں یہ سمجھے کہ پیغمبر کو مغلوب کر دیں گے، وہ کیا کریں کہ ہم پیغمبر کو مغلوب کر دیں گے کہ کہاں پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اگر ایسے تم کرو گے تو اللہ یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر تم پھر بات نہیں مانو گے تو یاد رکھو تمہارا خدا کا عذاب ہے۔ تو لیکن قوم نہ سمجھ، قوم نہ سمجھ، اور پھر بات نہ سلام کرتی کیا کہہ سکتے ہیں پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کریں۔ تو پیغمبر نے دعا کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا جائے، اور پھر کیا کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچہ بھی ساتھ ہے، اس اونٹنی کے بچہ بھی ساتھ ہے۔ اب پیغمبر نے دعا کی تو پہاڑ بیٹھا، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اونٹنی کے بچہ بھی ساتھ۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ ایسا کرنا، اس اونٹنی کی خوب حفاظت کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا دودھ اتارنا تم خود ہی استعمال کرنا، یہ تمہارے لیے ہے لیکن اس کو تکلیف نہیں دینا۔ ٹھیک وہ کس بات سے تنگ ہو گئی؟ اللہ نے باریک مدد کی کہ ایک دن یہ چارہ کھائے گی، دوسرے دن تمہارے جانور چارہ کھائے گی، تو اس بات میں وہ تکلیف وہ کیا کہنے لگے نہیں ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور چارہ کھائیں، بلکہ یہ اونٹنی کھائے یا نہ کھائے
فرمایا جو انسان میری یاد سے غفلت کرتا ہے میں کیا کروں معیشت کو کم کر دیتا ہوں اس کی. اب معیشت کا اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف نظر ڈال رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر تنگی کی جو پریشانی چل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے اللہ کے. لیکن کیا یہ تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان کو اس چیز میں کمانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا. دماغ اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، سانس ہم لیتے اللہ نے دیے، ہاتھ پکڑنے کو اللہ نے دیے، پاؤں چلنے کو اللہ نے دیے، لیکن اللہ نے ایک عہدہ بھی دیا ہے. بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب میرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک وزیر بنانے لگا ہوں، میں دنیا میں ایک اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو اس نے کیا کہا؟ قال وتجب فیھا من یفسد فیھا ویسفک الدماء. کیا کہا اس کو پیدا کرتے جو دنیا میں غلطی کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ونقدس لك. کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانیں گے. تو جب یہ نہ جاننا کیا تھا؟ اس امت سے پیدا ہوا محمد صدیق، اس امت سے پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس امت سے پیدا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس امت سے پیدا ہوا عثمان رضی اللہ عنہ، اس امت سے پیدا ہوا عثمان حبشی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا. اب ان کا عمل بھی سامنے رکھو اور لوگوں جو ہے عمل بھی سامنے رکھو، ابو لہب کا عمل بھی سامنے رکھو. اسی میں سے جب انسان اللہ کو پانے کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کرنے کی وجہ سے یہ فرشتوں سے زیادہ نہیں کرتا. یہ قربانی کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے زیادہ نہیں کرتا. اور آپ وہاں سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو کہتا تھا کہ یہ کیا کرے گا، یہ فساد کرے گا، دیکھیے کیا کرنا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ہمارے یہ دل تو ہیں لهم قلوب يفقهون بها، سمجھ نہیں رکھتے، آنکھیں تو دیکھتے نہیں ہیں، کان تو سنتے نہیں ہیں. لیکن کہتا ہے بھائی کا کہنا کہ یہ تو چھپائے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہا بل جو نظر، بلکہ یہ سبھی بڑھتا ہے. انسان نے اپنی پہچان کرنی ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں اللہ اس مقام کو پہنچ جاؤں کہ جس مقام کے لیے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. اور غور فکر میں لگنا ہے. جس طرح ہم دنیا کی چیزوں میں غور فکر کرتے ہیں، میری دکان بڑھ جائے، میری چیزیں بڑھ جائیں، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا گھر بار اچھا ہو جائے. انسان نے اپنے عمل پہ غور کرنا ہے. اور عمل پہ غور آج کا دن، کل کا دن میرے آج کے دن سے اچھا ہو جائے، آئندہ آنے والا سال اس سال سے اچھا ہو جائے. جیسے میں قبر کے نزدیک پہنچ رہا ہوں تو قبر کے نزدیک پہنچنے میں میری توبہ کامل ہو جائے. جو توبہ کر کے مر گیا جس انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے میں انسان نے ساری زندگی گناہ میں گزاری، بڑے بڑے اس نے گناہ کروائے. لیکن جب دنیا سے جانے لگا کچھ وقت کے پہلے سے سچی توبہ کر لی اور کہا تھا آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور سچی توبہ پہ کر گیا. کتنا وہ قریب رہا، ساری زندگی گناہ، لیکن مرتے وقت سچی توبہ ہے. پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بلکہ میں اس کے گناہوں کو دیکھے میں بدل دیتا ہوں. دیکھو تب پھر اب صحیح آدمی کیا کہتے ہیں اللہ میں ایمان لایا تو اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے بھلے میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں اور اللہ مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دیں. یعنی دیکھو انسان گناہ کرتے کرتے عرصہ گزر گیا، لیکن جب سچی توبہ کر لی اللہ میں ہوں گا حکم ہوگا تیرا حکم ہو. سب نے مہلت کسی کر کے دی، پھر ان کو مہلت دی کتنے سال؟ 450 سال. اللہ کے پکڑنے کے 3 راستے ہوتے ہیں، متنبع کرتے ہیں. یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کا منشا کیا ہوتا ہے؟ فوراً متنبع کرتے تھے تم نے یہ گناہ دوسرا بنتا ہے. دوسری تکلیف ہوتی ہے ڈھیل دینا. جب اللہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پہلے ڈھیل دیتے ہیں، پھر ہم کو 450 سال دی گئی، مال کی فراوانی ہو گئی. جب سوچ چکا کہ یہ مال کی جو فراوانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے اور توبہ کر لو پھر بھی نہیں سمجھ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جیسے انسان تدبیریں کرتے ہیں اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں. کرو لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. اللہ خیر القادرین، اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہوتی ہے. اس کر کے انسان نے ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے تم اپنا بنا، مجھے ان نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا. جیسے آپ نے سکا وہاں کو ہوا کہ آپ لوگ نیک لوگوں کی تلاش میں نکلے، آپ مسجد نبی میں آئے، آگے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے.
کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کہ ہمارا کہ خوش نصیب ہے وہ پیغمبر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں یہ کہا کہ جو فلاں لوگوں کی بات آگے کرو، جو فلاں لوگوں کی بات آگے کرو، یعنی پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی بات آگے کرو، جس کر کے نیک لوگوں کا صحبت اختیار کرنا وہ سابقہ حکم تھا. نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا. یہ کتا سابقہ کو کتا جنت میں جائے گا. وجہ کیا؟ اس نے نیک لوگوں کی صحبت. سبحان اللہ.